بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کراچی کے اندر جو طیارہ حادثہ ہوا، اس میں اب نئی چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور سنواتے بھی ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جس کے بعد سے اب پوری قوم انتظار کریے کہ اصل تحقیقاتی رپورٹ ہمیں پیش کی جائے، کیونکہ تحقیقات کے لیے ایئر بس کمپنی اپنے ماہرین بھیجنے پر تیار ہو چکی ہے۔ یہ بیسیکلی جو طیارہ تھا یہ 16 سال پرانا تھا اور یہ پہلے چائنا کی فضائی کمپنی کی زیر استعمال تھا۔ اس کو 2014 میں ڈرائی لیز پر حاصل کیا گیا تھا۔ دیکھیے اب جو صورتحال سامنے آئی اس کے مطابق پائلٹ نے جب لینڈنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کے مطابق لینڈنگ گیئر نہ کھلے، جس کے بعد وہ طیارہ مکمل طور پر فضا میں چکر لگاتا رہا۔ اب آپ کی اسکرین پر یہ فلائٹ کا ڈیٹا چل رہا ہے کہ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ طیارہ پہلے زمین پر ایک دفعہ رن وے پر آیا اور وہاں پر آ کر اس کے لینڈنگ گیئر نہ کھلے، جس کے بعد دوبارہ وہ اوپر گیا اور وہاں پر جا کر پھر اس نے پوری کوشش کی، پمپ کیا، اس نے زور لگایا جس سے لینڈنگ گیئر کھل گیا، لیکن تب تک انجن مکمل طور پر فیل ہو چکا تھا، جو کہ اصل میں اب سوالیہ نشان اٹھاتا ہے کہ اصل میں ایسی صورتحال پیدا کیوں ہوئی۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو بچ جانے والے محمد زبیر ہیں ان کی گفتگو سنواتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے رن وے پر آ گئے، پھر اس کے بعد ایسی کیا صورتحال پیش آئی کہ اوپر جانا پڑا پائلٹ کو۔ سنیے ذرا۔ یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ حادثہ کیسے پیش آیا اور آپ کیسے اس سے نکلے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اور جو حادثے کی بات ہے وہ طیارہ بڑا سموتھلی آ رہا تھا، PK-8303 PIA کا طیارہ ہے، 8F اس کے اندر میری سیٹ تھی۔ اور جب جو ہے وہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ آنے والا تھا تو اناؤنسمنٹ کیا پائلٹ نے کہ جی لینڈنگ ہونے لگی ہے، آپ اپنے سیٹ بیلٹس وغیرہ باندھ لیں۔ تو سیٹ بیلٹس وغیرہ باندھے ہیں۔ جب اس نے لینڈ کیا ہے تو 3 دفعہ جھٹکا مارا جہاز نے، اس کے بعد رن وے پہ آیا، تھوڑا سا رن وے پہ چلا ہے تو پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے، اس نے دوبارہ جو ہے بڑی ہوشیاری سے پائلٹ نے اس کو دوبارہ اٹھا دیا ہوا کے اندر۔ وہاں جو ہے وہ 10-15 منٹ جو ہے وہ چلاتا رہا ہے اس کو۔ اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ جی میں لینڈ کرنے لگا، دوبارہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو ہم نے نیچے دیکھا ہے تو وہ ملیر کینٹ کا ایریا لگ رہا تھا جہاں اس نے لینڈ کرنا تھا۔ تو بس جب وہ لینڈ کرنے لگا تو اچانک پھر پتہ چلا ہے کہ جی آپ نے سنا، سب سے پہلے تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی علاقے کے اندر وہاں پر جہاں بھی دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک میں اچھے ترقی یافتہ ملکوں میں جائیں جہاں ایئرپورٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آبادی نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے اندر صورتحال ہے، آپ لاہور کو اٹھا لے، کراچی کو اٹھا لے، دوسرے شہروں کو دیکھ لے، جہاں پر ایئرپورٹ ہوتا ہے وہاں پر مافیا زمینیں بیچ کر اربوں روپیہ کما لیتا ہے۔ ایون کہ یہاں سے تو صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ اکثر اوقات ان علاقوں کے جو رہائشی ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے لینڈنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اصل میں پائلٹ نے جب پہلے رن وے پر آیا تو اس نے لینڈنگ گیئر کھولنے کی مکمل کوشش کی، جسے گیئر نہیں کھلے، اور اس گیئر نہ کھلنے کی وجہ سے اس کو صرف بیلی لینڈنگ کرنا پڑتی ہے، اور بیلی لینڈنگ کے لیے آپ کے پاس ہنگامی سامان ہوتا ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ایمبولینس، اور یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے رن وے کے اوپر، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیلی لینڈنگ کرتے ہیں تو اس میں قسمت ہوتی ہے آپ کی کہ کچھ نقصان ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیلی لینڈنگ کرتے ہوئے آپ کے قریباً جہاز کے 2 سے 3 ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس میں صورتحال یہ ہوئی کہ کنٹرول روم کی جانب سے کہا گیا پائلٹ کو کہ آپ لینڈ کر لیں، دونوں رن وے کلیئر ہے، لیکن جب وہ نیچے آتا ہے تو وہاں پر آ کر گیئر لینڈنگ نہیں کھلتے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اوپر جاتا ہے اور وہاں پر اس نے کوشش کیا کہ اس نے پمپ کرنے کی کوشش کی، جس سے آخری وقت میں لینڈنگ گیئر تو کھل گئے لیکن انجن اس کے دونوں فیل ہو گئے۔ اب انجن دونوں فیل کیوں ہو گئے یہ اصل کہانی ہے، اور دوسری سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ پائلٹ نے آخری دفعہ یہ کہا کہ گو اراؤنڈ، یعنی وہ اب دوبارہ چکر لگاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لینڈنگ گیئر نہیں کھلتے تو آپ گو اراؤنڈ یعنی چکر لگاتے رہتے ہیں، جس کے بعد لینڈنگ گیئر کھل جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایسی کئی مثالیں دنیا میں بھی ملتی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو 5-6 چکر لگانے پڑتے ہیں اور ایون کہ 6-7 چکر کے بعد بھی آپ کے لینڈنگ گیئر کھل جاتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں ماضی میں دیکھی ہیں، لیکن پائلٹ نے آخری وقت میں گو اراؤنڈ کرنے کا کیوں فیصلہ کیا یہ ابھی تک تحقیقات میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آ رہی، اور یہ سب سے زیادہ اہم ترین سوال یہ ہے
کہ بیلی لینڈنگ اگر آپ نے کروانی تھی تو وہاں پر نہ کوئی عملہ موجود تھا, نہ وہاں پر کوئی صورتحال تھی, تو وہ کس طرح بیلی لینڈنگ کرواتا, کیونکہ فوری طور پر وہاں پر کوئی حادثہ ہوتا ہے, ایمبولینس ہوتی ہے, فائر بریگیڈ ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود صورتحال ایسی سامنے رہی کہ طیارہ تباہ ہونے سے قریباً 20 منٹ پہلے تک رن وے پر آیا تھا, لیکن وہ لینڈ نہیں ہو سکا. اب قریب کے جو رہائشی ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ قریباً 20 سے 25 مکان ڈیمیجز ہوئے ہیں, جن کو PIA نے مختلف ہوٹلوں کے اندر لوگوں کو ٹھہرایا ہے, اور ان میں کئی لوگ گھروں کے اندر ملبے کے نیچے بھی دفن ہیں. وہ بھی کافی حد تک ایک چیز ڈیمیج ہو چکی ہے, اور بہت سارے لوگ چونکہ قریب ایک بلال مسیح سی وہاں پر گھر کے جو مرد افراد ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی گئے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے گھر کے اندر بچوں اور خواتین پر ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی. اب یہ تو تحقیقات کے بعد تمام صورتحال سامنے آئے گی کہ ایک دفعہ وہ لینڈ کرنے کے مکمل قریب تھا, لینڈنگ گیئر کیوں نہ کھلے, اور جب اس نے پمپ کرنے کی کوشش کی دوبارہ وہ اوپر گیا, تو اس تمام صورتحال کے اندر پھر جہاز کے انجن اچانک کیسے فیل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو لاسٹ گفتگو آتی ہے اس میں پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب سیکنڈ اٹیمپٹ میں وہ اوپر گیا اس کے بعد اس نے نیچے آنا تھا, تو یہ لاسٹ گفتگو تب ہو سکتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ انجن مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں. اب بلیک باکس چونکہ مل چکا ہے اور اس میں جو آخری کاکپٹ کے اندر گفتگو ہوتی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی, لیکن اگر کوئی سامنے لانے والا ہو تب, کیونکہ ماضی کے اندر جتنی بھی ایسی تحقیقاتی چیزیں آتی ہیں ان سب کو دبا دیا جاتا ہے. دوستو, حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.